أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن جو ہدایت لے کر آیا ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، توحید اور رسالت۔ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید میں چار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور قرآن۔ یہ جو تیسری چیز ذکر کی ہے قرآن پاک کی صداقت، اور چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ قیامت پر ایمان لانا۔ اس سے پچھلی جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بیان کیا تھا۔ کچھ ایسے کام کا ذکر کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا، اور یہ فرمایا تھا کہ جب یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے آج ہمارا جو سبق ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا بیان کیا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دوسرا قرآن حکیم کی صداقت۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کلام ہے اس کا مثل یا نظیر پیش کرنا پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ اگر کسی کو ذرا بھی اس کے بارے میں شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو چلو تمہیں پھر پورا چیلنج ہے، اور یہ 3 جگہوں پر دیا گیا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں ذرا بھی شک ہے، اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے، تو پھر پورا کلام تو کیا تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال بنا کر دکھا، اور پھر آسانی بھی کر دی،
پھر آسانی بھی کر دی کہ کسی ایک آدمی نہیں، سارے مل کر اپنے باطل خداؤں کو بھی ساتھ ملاؤ، ملا کر سارے مل کر اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا کر لے آؤ۔ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا آج تک اور نہ کر سکے گا۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور پھر وہ مردار ہوا، اس نے کوشش کی قرآن کے مقابلے میں کچھ عربی کی عبارت بنائی، تو بنا کر اس کے اپنے ساتھیوں نے، اپنے کافروں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے غیرت دلائی کہ شرم نہیں آتی تمہیں، تم یہ جو تم نے عبارت بنائی ہے اس کو محمد الرسول اللہ، اگرچہ وہ بھی نہیں مانتے تھے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو مانتے نہیں تھے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے بنائی ہے اس کے مقابلے میں تم اس سے مقابلہ کرتے ہو، کہاں وہ اور یہ کہاں تمہاری یہ بنائی ہوئی عبارت، اس کے منہ پر تھوک۔ تو کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلایا، جس سے آپ کی رسالت اور سچائی ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے شمار ہیں، علماء نے 3000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کیے ہیں، اور بڑے بڑے حیرت انگیز معجزات، لیکن ان سب میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن ہے۔ اور ویسے عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ تھا کہ جو معجزہ آتا تھا، جس نبی کے جو معجزہ ہوتا تھا، نبی کے جانے کے بعد وہ معجزہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے یہ قرآن کے جو معجزہ ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا، یہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس وجہ سے میں کہ 2 معجزے ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ قیامت تک باقی رہے، ایک تو یہ قرآن کریم کے معجزہ، اور دوسرا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے ایام میں تینوں جو جمرات ہیں جہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، میں کہ لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، اور پھر ان کنکریوں کو کوئی وہاں سے اٹھاتا بھی نہیں ہے، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی جو ہے اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں نئی لے کر آتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں ڈھیر لگ جاتا، کیونکہ اٹھا بھی کوئی نہیں رہا، اور پھر دوسرے سال تیسرے سال وہاں تو جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے اونچے پہاڑ ان کنکریوں کے بن جاتے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں۔ اب اس جگہ صرف ان بد نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں، اس لیے اس جگہ پر پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اور آج اب کچھ تقریباً 1300 سال تک تو ایسا وہاں سے اٹھانے کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا، لیکن اب کچھ رواج ہو چکا ہے، وہاں سے انتظام ہے، وہاں سے کنکریاں بڑے بڑے اس کے ذریعے اٹھائی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اب جتنے لوگ کرتے ہیں اتنی کنکریاں نہیں ہوتی وہاں۔ اور ظاہر سی بات ہے اب لوگ جو حج جو کرتے ہیں چونکہ سیکھ کر نہیں کرتے، اور جس طرح کرنا چاہیے جو حج کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور اکثر بیچاروں کو تو آتا ہی نہیں، طریقہ ہی نہیں آتا، صرف جا کر واپس ہو کر آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال۔ لیکن یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ وہاں سے کنکریاں جن کا حج قبول ہوتا ہے وہاں سے ان کی کنکریاں فرشتے خود اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال بات قرآن کے معجزے کی ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم اس چیز کے بارے میں شک، فی ریب شک
مما نزلنا علی عبدنا، جو کہ ہم نے اپنے بندے پر اتارے، جو ہم نے اپنے بندے پر اتارے۔ اگر تمہیں شک ہو تو تمہیں اس بات کا چیلنج ہے کہ تم ایسا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت کوئی چھوٹی سی سورت۔ قرآن میں 114 چھوٹی بڑی سورہ ہیں، لیکن یہاں پر سورت کہہ کر یہ بتا دی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ باقی اپنے گواہوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنے جو حاضر ہیں ان کو بھی لے آؤ، ان کو بھی، یعنی صرف اکیلے کی بات نہیں ہو رہی، سارے مل کر بھی لے آؤ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ساتھ غیرت بھی دلائی، ان کو ڈرایا بھی اور ساتھ ساتھ غیرت دلائی کہ وَلَن تَفْعَلُوا، کہ چاہے تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی طور پر زور لگا دو، لیکن تمہاری مجال نہیں ہے کہ اس کی مثال بنا سکو۔ یعنی ساتھ غیرت دلائی کہ بعض دفعہ آدمی غیرت میں اگر کام کر لیتا ہے نا، فرمایا کہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے بچو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ گویا دوزخ کی آگ میں اس کلام کو جٹلانے والے خود کفار جلیں گے، اور پتھر جلانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح بعض پتے وغیرہ سے آگ جلائی جائے نا تو آگ ہلکی ہوتی ہے، کوئلوں سے آگ جلائی جائے تو وہ آگ سخت ہوتی ہے، اسی طرح پتھر سے جلنے والی آگ شدید تر ہوگی۔ یا پتھر سے مراد وہ پتھر کے بوتے ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی، وہ بھی دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ فرمایا کہ ایسی آگ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر لوگ اس کا ایندھن بنیں گے۔ یہ جہنم کی آگ ہے، اور بھی کئی جگہ اس بات کو فرمایا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس میں اس طرف اشارہ کیا ہے جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنی، اس لیے ایمان والے کافروں والے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا مستحق نہ بنائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ترغیب کے ساتھ ساتھ، یعنی ترہیب کے ساتھ ساتھ، ڈرانے کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف ڈرایا گیا کہ دیکھو قرآن کو جھٹلاؤ گے، نہیں مانو گے تو یہ نقصان ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی، خوشخبری، بشارت کہ دیکھو ماننے کی صورت میں تمہیں یہ ملے گا۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں پھر بات کلاس تمبی ہو جائے گی ہماری۔ تو آج کے لیے ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے، یعنی ایک لفظ کا ترجمہ جس طرح ہم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ فرمایا وَإِن، اور اگر تم ہو فی میں ریب شک، مما اس سے، نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بسورت ایک سورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من سے دور، سوا اللہ، ان اگر تم ہو صادقین، فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن اور ہرگز، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو، فاتقوا تو ڈرو، النار آگ سے، التی جس کا، وقودها ایندھن، وقود کہتے ہیں ایندھن، جس کا ایندھن، الناس آدمی، والحجار اور پتھر، وعدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ،
اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو لے آؤ اس جیسی کوئی ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔